بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 21 اپریل ہے سال 2022۔ مریم نواز کی لندن روانگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست ججز نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آج کی سماعت کا حوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایکس مین سروس سوسائٹی یعنی سابق فوجیوں کی تنظیم کے سابق ترجمان میجر عادل راجہ کو کس نے اور کیوں اغوا کیا ہے؟ پاک فوج زندہ باد کے نعرے کے بعد کپتان کے ڈنکے بج گئے ہیں۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج 21 اپریل ہے اور آج مینار پاکستان پر ایک تاریخ ساز جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ ملک کے طول و عرض سے پاکستانی اس میں شریک ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت قبول نہیں ہے، بلکہ پاکستانی ایک خود مختار قوم کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو جب سے اقتدار سے ہٹایا گیا، پاک فوج پر بڑی تنقید ہوئی۔ خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے اس سازش کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوتے دیکھا، لیکن آپ نے اپوزیشن کی مدد کی۔ اس طرح کے الزامات بھی آئے تو ایک ایسا تاثر تھا کہ شاید عمران خان کسی بھی وقت جنرل باجوہ یا پاک فوج کی لیڈرشپ کے خلاف بات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہو جائے پاک فوج کی وجہ سے یہ ملک سلامت ہے، ورنہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ تو ہم نے پاک فوج کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ پاک فوج زندہ باد ہے۔ اس نعرے کے بعد سوشل میڈیا پر دنیا بھر کے اندر پاکستانی اس سابق وزیر اعظم عمران خان کے ڈنکے بج گئے ہیں اور بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ مخالف لوگ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو یہ بات کی ہے، اس سے یقینی طور پر پہلے بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ موجود تھا، تو انہوں نے مزید اس کے اندر نرمی پیدا کر لی ہے اور یہ جو ہے ان کو کامیابی پھر بھی نہیں مل رہی، چونکہ وہ بغض اور نفرت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کچھ بڑی عام باتیں کی تھی، اس کو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک تو انہوں نے بتایا کہ جہاں زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، ہم ضروری احتیاط کریں گے، لیکن میں ہر حال میں مینار پاکستان کے جلسے کے اندر پہنچوں گا۔ دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کچھ معاملات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود اگر ٹی وی چینل جو ہے وہ کوریج نہیں کریں گے تو اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کوریج ہوگی۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ عمران خان کے پیغام کو اس وقت سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہم نے کسی صورت بھی اداروں پر حملہ آور نہیں ہونا، عدلیہ پر ہمیں گلہ شکوہ ہے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ یقینی طور پر اپوزیشن کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس پر وہ کیا سزا دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو پارلیمانی نظام ہے اس کی انہوں نے خامیاں بیان کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صدارتی نظام سے متعلق چونکہ سوال تھا تو انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن پارلیمانی نظام اور بلیک میلنگ کے نظام کی خامیاں بیان کر کے صدارتی نظام کی حمایت بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت گفتگو ہوئی، آپ سن چکے ہیں اس کو، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے آ کر مزید اب آگے کیا منصوبہ ہے، کس طرح ہم نے ٹکٹس دینے ہیں، کیا ہماری خامیاں تھی، اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر کس طرح بلیک میل ہوئے، اور یقینی طور پر ہم نے مزید جو ہے وہ اس پر کام کرنا ہے اور کسی بھی صورت کے اندر جو سازش ہے اس کو پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ نئے انتخابات ہوں اور آگے جو بھی پارٹیز جو ہے وہ زیادہ ووٹ لیتی ہیں وہ اقتدار کے اندر آئیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کھل کر بیان کی ہیں اور یہ ایک بڑا عالمی ریکارڈ بنا ہے۔ جتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہو گئی ہے اور وہ ساری چیزیں بہت ہی زبردست ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی اور اس کا تعلق ہے سابق یہ میجر ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ۔ یہ ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، سابق فوجیوں کی، اس کے سابق ترجمان ہے۔ چند دن پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا جب عمران خان نے فارن جو سازش ہے، کنسپریسی کا ذکر کیا، تو یہ ان طبقات میں سے تھے جنہوں نے کھل کر عمران خان کی حمایت کی اور فوجی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی کہ عمران خان جیسے بندے کو ہٹا کر آپ قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اس قوم پر مسلط کر رہے ہیں تو لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے جو سابق فوجی ہیں، اب یہ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کون ہے۔ یہ سابق ترجمان ہے ایکس سروس مین کے۔ ان کے دادا جو ہے وہ ایف ریجیمنٹ کے اندر یہ کرنل محمد اکبر خان تھے، تو ان کے دادا جو ہے وہ بھی فوج کے اندر کرنل تھے۔ ان کے والد جو ہے میجر ریٹائرڈ عمر فاروق راجہ، وہ بھی میجر تھے، فوج کے اندر تھے، اور یہ جو میجر عادل راجہ ہے یہ بھی ظاہر ہے فوج سے ریٹائرڈ ہیں،
تو یہ 3 نسلوں سے آپ سمجھے کہ فوجی ہیں، تو یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ ان کو اگر اٹھایا گیا، انہیں اغوا کیا گیا تو وہ کوئی غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں، کسی سازش کا حصہ ہیں. تو یہ بات ایک بڑی عام ہے. ان کی جو بیگم ہے سبین کیانی، انہوں نے رات کو ٹویٹ کیا کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اور ریڈ بھی کیا گیا ان کے جو سسرال ہیں ان کے گھر پر، اور وہاں پر ایک تاثر دیا گیا کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے ان کو چیک کیا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی انہوں نے شیئر کیے. تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک پیغام دیا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر خاص طور پر 2 دن پہلے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لاہور کے اندر سابق فوجی افسران کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو سوال و جواب کی نشست ہوئی، اس کے بعد یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، انہوں نے وہ گفتگو لیک کر دیا تھا، اس کا جو عام حصہ تھا، اور انہوں نے اس کا جو کرکس تھا وہ بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کن گلے شکووں کا اظہار کیا ہے. تو اس کے بعد پھر انہیں بالآخر استعفیٰ دینا پڑا. استعفیٰ انہوں نے دے دیا اور کچھ بیلنس گفتگو کی. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ان پر تنقید کی. ظاہر ہے جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ریٹائرڈ بھی ہو جائیں، تو آپ کی ایک وابستگی ہوتی ہے، آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. پھر ملک اور قوم کا اس وقت معاملہ ہے، اور اس کو ملکی مفاد کے نام پر عمران خان کو ہٹانے کو پیش کیا جا رہا ہے. ان حالات کے اندر جو ہے انہوں نے چونکہ کھل کر حمایت کی، اور سابق فوجیوں کے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں کھڑا ہوا. تو یہ ادارے کے لیے ایک بڑی عام پوزیشن تھی، اور نون لیگ اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ سابق فوجیوں کو ایک تو ٹی وی کے ٹاک شوز کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ آپ کو کرنا ہے. تو یہ کچھ صحافی بھی اس طرح کی خبریں دے رہے تھے. تو رات کو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہے وہ اغوا ہو گئے ہیں. اغوا اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ کوئی پرچہ نہیں ہے، ایف آئی اے کا ذکر بھی آیا تو وہ اغوا ہوگا جب تک کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ادارے کی طرف سے نہ آئے. تو اب وہ اغوا ہو چکے ہیں. ان کی بیگم نے شیئر کیا، لیکن انہوں نے 2 باتیں بڑی عام کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو پہلے اغوا ہوتے تھے ان کو تنقید کا نشانہ ہم بناتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح تھے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کل تک جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے چلے آئے ہیں دراصل وہی سچے ہیں. یہ بات انتہائی خطرناک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں میرے شوہر کو دجال کو سجدہ نہ کرنے کی سزا دی گئی ہے. تو ظاہر ہے یہ جو موجودہ ایک رجیم چینج کے ذریعے تبدیلی آئی ہے، اس کو وہ دجال بول رہی ہوں گی. میری ساس کے گھر ریڈ کرنے والوں نے ایف آئی اے سے تعلق بتایا. آرمی ہاؤس سے 100 میٹر دور رہائش پر یہ چھاپا پڑا ہے. جنرل باجوہ کی سابق فوجیوں سے گفتگو انہوں نے لیک کی تھی. امریکی سازش پر کھل کر عمران خان کی حمایت کی. نون لیگ نے سابق جرنیلوں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو سارا کیا ہے. تو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو یقیناً جو ہے وہ اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہوگا، یا ان کو اغوا کیا گیا ہوگا، جو ان کا یہ بیانیہ ہے. لیکن ابھی اسی دوران جو ویڈیو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تو ان کی جو وائف ہیں ان کا میسج آ گیا ہے ٹویٹر پر. وہ کہتے ہیں ڈیئر آل آئی ہیو ہرڈ فرام مائی ہسبینڈ ہی از فائن اینڈ فری الحمدللہ. یعنی اب وہ فری ہو گئے ہیں، عادل راجہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کی گفتگو ہو گئی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو اب اسی دوران جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ٹویٹ آ گیا ان کا کہ بالکل وہ ٹھیک ہے اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. جنہوں نے اغوا کیا تھا انہوں نے ان کو رہا کر دیا. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق مریم نواز کے ساتھ ہے. آپ کو علم ہے نواز شریف کو جب این آر او دے کر پاکستان سے باہر بھیجنے کا ارادہ بنا تو وہ جس طرح پلیٹلیٹس گرے تھے، جھوٹ بولا، پوری قوم نے دیکھا. لیکن بدماش ہیں، جھوٹ بول لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اس ملک کے ادارے ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں. پوری پاکستانی قوم نے یہ بارہا تماشے دیکھے ہیں. لیکن اب جو ہے مریم نواز اس وقت آئی تھی تیمارداری کے نام پر باہر، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جیل کے اندر نہیں گئی، چونکہ اس کے اندر جو درخواست تھی اس میں ایک وجہ تیمارداری کی تھی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن جاری رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ثابت ہو تو پھر گرفتار کیا جائے ورنہ ضرورت نہیں ہے. تو ہائی کورٹ نے جسٹس باقر نجفی، علی باقر نجفی جو ہے ان کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت وہ رہا ہو گئی. ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا، عدالت کے اندر جمع کروا دیا گیا کہ اگر وہ کہیں بیرون ملک جاتی ہیں تو وہ نہیں جانے دیا جائے گا. جو ای سی ایل لسٹ ہے اس کے اندر ان کا نام ڈال دیا گیا. بیرون ملک انہوں نے جانے کی کوشش کی لندن میں، لیکن نہیں جانے دیا پچھلی جو ظالم حکومت تھی اس نے. اب چونکہ اپنی حکومت آ گئی ہے اور وہ اپنی حکومت کے اندر سارے ادارے بھی اپنے ساتھ ہیں، جس طرح چاہیں گے وہی ہوگا. لہذا اب انہوں نے درخواست دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. درخواست پہلے بھی دی گئی تھی لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چونکہ مریم نواز نے 27 اپریل کو یعنی آج سے 6 دن بعد، چھٹے دن
انہوں نے عمرے پر جانا ہے، سعودی عرب ان کا پلان ہے، آخری عشرہ ہے، لہذا عمرے پر جانے دیا جائے، اور دوسرا لندن روانہ ہونا ہے، ECL سے نام جو ہے وہ نکالا جائے گا، لیکن پاسپورٹ جو ہے وہ عدالت مجھے دے دے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے یہ جو ججز ہیں معزز، ان کے سامنے یہ درخواست تھی، اور یہ مریم نواز کے عمرے پر جانے کے لیے جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل یہ بینچ ہے۔ اس بینچ نے سماعت کی ہے، جب ساری بات کی گئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو معذرت چاہتے ہیں، چونکہ آپ جو ہے روٹین یہ ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ سنا تھا علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے، لہذا آپ یہ جتنی بھی باتیں کر رہی ہیں اس کو نہ ہم نل قرار دے رہے ہیں نہ وائڈ قرار دے رہے ہیں، لہذا آپ وہاں جا کر بات کیجئے۔ تو 2 ججز نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ جناب ہم آپ کی اس درخواست پر سماعت نہیں کریں گے، ہم یہ آپ کے ساری جو فائل ہے وہ بھجوا رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آگے اس بینچ کو اگر لگا دیں گے تو وہاں آپ اپنے دلائل دیجئے۔ تو ابھی جو لندن روانگی کا یہ منصوبہ تو کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف واپس پاکستان نہیں آ رہا ہے، عمران خان کی دھمکی کے بعد ان کو روک دیا گیا کہ آپ نے باہر رہنا ہے، اور پھر جس طرح عوام نے تنقید کی ہے اور جس طرح فاتحانہ انداز کے ساتھ مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی، ویڈیو بنوائی، تصویریں شیئر کی، اور پھر لوگوں نے تنقید کی اس ملک کے اداروں پر، تو یقینی طور پر ایسے لگتا ہے کہ جو ایک پورا فارمولہ بڑے عرصے سے ڈسکس ہو رہا تھا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے یہ تو ہمارے لاڈلے ہیں، ان کی خیر ہے، لیکن نواز شریف اور مریم کو تھوڑا سا سائیڈ پر رکھیں۔ تو اب نواز شریف لندن ہی رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آئے تو شاید آخری عشرے میں وہ بھی جو ہے عمرے کے لیے سعودی عرب آئیں گے، چونکہ ڈپلومیٹک ان کو پاسپورٹ تو ایشو کر دیا جائے گا 2 دن کے اندر، ابھی ہونے والا ہے۔ تو مریم بھی سارا شریف خاندان ہوگا مدینہ اور مکہ شریف کے اندر، اور وہاں پر معافی تلافی کریں گے، اور پھر وہ لندن روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ابھی تک کل کو حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ میں نے لندن جانا ہے، تو اب یقینی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کچھ اپنا ہے، یہ ملک بھی اپنا ہے، جہاں جائیں آئیں آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ اس ملک کے ساتھ جو بھی کیجئے، یہ دکھا دیا گیا ہے کہ بدماشیہ اس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے سب اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ تو بالآخر جو ہے چیف جسٹس ظاہر ہے وہ ادھر لگائیں گے، حکومت جب کہے گی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا نام آپ ان کو پاسپورٹ دے دیں، اور جب اعتراض ہی نہیں ہوگا مخالف کی طرف سے تو عدالت نے تو وہ نہیں رکھنا، الٹیمیٹلی پاسپورٹ ملے گا۔ مریم نواز جو ہے 1 ہفتے کے اندر وہ ٹریول کر رہی ہیں سعودی عرب اور لندن کا، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے۔ NRO2 پر بہرحال عمل درآمد جو ہے آپ کو علم ہے تیزی کے ساتھ جاری ہے، لیکن شہباز سپیڈ جو ہے وہ اب الٹی گھوم گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔